الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ ہمارا جو سابقہ لیکچر تھا اس کا عنوان ابھی آپ سن بھی رہے تھے قاری شفیق صاحب حفظہ اللہ سے، عقیدہ و منہج کی مسائل میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، اور وہی کے بالمقابل عقلی رجحانات جو ہیں ان کے بارے میں اہل سنت کا کیا نقطہ نظر ہے۔ یہ ہمارا پچھلا لیکچر تھا۔ اسی سے اگلا جو موضوع ہے ملتا جلتا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا الگ ڈائریکشن سے ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ توحید جو ہے اور اس کی مختلف اقسام، چونکہ عقیدہ کی اکثر کتابیں علماء نے کتاب التوحید کے نام سے لکھی ہیں، ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی علم العقیدہ کو علم التوحید کہا گیا ہے، یا لوگ کتاب الایمان لکھتے ہیں۔ تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایمانیات کے اندر ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے، عقل سے استفادے کے دائرہ کار کیا ہے اور اس کی حدود کیا ہیں۔ تو اس ضمن میں دوبارہ ہماری پہلی بات آئے گی، اور خاص طور پہ چونکہ جب یہ ساری بات ہوتی رہی ہے نا عقیدہ کے حوالے سے متقدمین میں، پچھلے لوگوں میں، تو پہلے دور میں نا الہیات موضوع تھیں، عقیدے کی الہیات زیادہ موضوع تھا عقل اور فلسفے کا۔ فلسفہ یونان تھا اس وقت، فلسفہ مغرب تو اب بنانا کہ وہ فلسفہ یونان فلسفہ مغرب بن گیا، اور اس دور میں جو ہے الہیات موضوع تھا، جس کے اوپر جو ہے وہ عقل پرستی کے اثرات جب پڑے ہیں تو پھر یہ مختلف فرقے وجود میں آئے، یہ معتزلہ جہمیہ وغیرہ جو ہیں۔ تو الہیات میں بنیادی موضوع توحید کا مسئلہ ہے جو پہلے چلتا رہے، تو اس لیے اکثر آپ کے جو بتی فرقے ہیں وہ توحید کے مسئلے میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جن کا نام لے رہا ہوں، اشاعرہ ہیں، معتزلہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، اور جہمیہ ہیں، اور مفوضہ ہیں، معولہ ہیں، تکییف کرنے والے، تعویل کرنے والے، اور تشبیہ دینے والے مشبہہ ہیں، حتیٰ کہ قدریہ اور جبریہ جو ہیں ویسے تو یہ تقدیر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن تقدیر میں جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ پھر الہیات میں توحید سے متعلق ہی ہے، ارادے کا مسئلہ ہے۔ وَلَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، اللہ رب العزت جو کچھ کرتے ہیں اللہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا ارادہ کونیہ شرعیہ یہ اللہ کے اوصاف میں سے ہے، توحید اسماء و صفات میں سے ہے۔ تو ارادے کے سلسلے میں اللہ کا ارادہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس بارے میں جو ہے وہ جبریہ اور قدریہ کا اختلاف ہوا ہے۔ تو کہنے کو یہ تقدیر میں بات ہے، لیکن اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں تو یہ بھی توحیدی کی بات ہے۔ تو قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا اختیار کوئی نہیں ہے، اب جو ہے وہ انسان ہی کا سارا اختیار ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اختیار دیا ہے اپنے افعال میں، تو ارادہ جو ہے وہ ارادہ کونیہ نہیں مانتے، حالانکہ ہمارے ہاں ارادہ کونیہ حاوی ہے ہر ارادے پر، وہ اللہ کی مشیت تکوینی ہے نا، ارادہ کونیہ اس کو نہیں مانتے، تو قدریہ ان کو کہتے ہیں۔ اور جبریہ سے مراد وہ ہیں جو سب کچھ اللہ ہی کا مانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مشیت اللہ ہی کی ہے، انسان کا اختیار کچھ نہیں ہے درمیان میں۔ تو یہ جبریہ کہتے ہیں کہ تقدیر غالب ہے۔ اب تقدیر کا مسئلہ ہے تو تقدیر سے متعلقہ، لیکن یہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اصل میں ارادے کی بات ہے۔ تو یہ تو دو فرقے ہیں، یہ بھی اصل میں الہیت میں پیدا ہوئے ہیں۔ باقی جو فرقے ہیں نا ہمارے پرانے عقیدے میں، رافضہ کا مسئلہ ہو یا مرجیہ کا مسئلہ ہو، یا ہمارے ہاں جو ہے ناسبیت ہے، اس کے مقابلے میں روافض کی بات پہلے آ گئی ہے، یہ جو اس طرح کی جو چیزیں نا خوارج کا مسئلہ ہو، یہ باقاعدہ وہ فلسفہ یونان کے مسئلے نہیں ہیں، یہ فلسفہ یونان کے مسئلے نہیں ہیں۔ رافضیت ایک الگ مسئلہ ہے عقیدے کا، آپ کو پتہ کہ ان کا مسئلہ یہ ہے، رافضیہ کا اہل سنت سے اختلاف یہ ہے شیعوں کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اور آل کا مسئلہ ہے سارا۔ آل اصل میں وہ ہیں جو اللہ کے رسول کے مشن کے ساتھی ہیں، اور اہل ہیں اہل خانہ۔ تو اہل بیت نے اہل کو اصل بنایا ہوا ہے، یہ اہل بیت شیعہ نے، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں اصل اللہ کے رسول کا مشن ہے۔ تو جو اللہ کے رسول کا مشن پر ہے وہ آپ کی آل میں شامل ہے، اہل میں سے ہو یا نہ ہو۔ اگر وہ زیادہ قریب ہے تو اہل میں سے وہ ہے کہ نہیں ہے فوقیت اسے ہوگی۔ مشن اصل تو مشن ہوتا ہے نا کسی کا، آپ اس کے حقیقی ساتھی تب بنتے ہیں جب آپ اس کے مشن کے وارث بنیں۔ اور ایک بندہ اگر اہل میں سے ہو اور مشن بننا ہو، جیسے ابو لہب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ اس لیے ابو طالب ہیں، اب وہ شیعہ کے ہاں بھی، حتیٰ کہ بریلویوں نے بھی
چونکہ ان لوگوں کا دونوں کا مسئلہ یہ ہے، شیعہ بریلویوں کا، انہوں نے اللہ کے رسول کی ذات کو بطور جو ہے نا بشر جو ہے وہ فوقیت دی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بطور نبوت فائق ہے۔ تو بریلویوں کے ہاں بشر اور جو ہے نبوت کا مسئلہ ہے، وہ بشریت کی حیثیت میں اللہ کے رسول کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب بشریت کی حیثیت میں آپ کے جو اہل خانہ ہیں ان کو شیعہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو دونوں کا اس لیے ایک ہی نظریہ ہے، شیعہ سنی بھائی بھائی ایسے میں چلتا رہے نا، وہ اسی وجہ سے ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ اکثر سبیلیں آپ کی 10 محرم پہ شیعہ جو جتنے لگاتے ہیں وہ سنی سے زیادہ لگاتے ہیں۔ سنی کون ہے؟ سارے سنو ہے جڑے مسلمان ہیں نا، بریلویہ جو ہیں یہ سارے سنی یہ لگاتے ہیں سبیلیں، شربت کی سبیلیں لگا رہے ہیں۔ اصل میں ان کا نظریہ وہی ہے نا، اللہ کے رسول کی ذات سے ان کا تعلق ہے، ذات سے تعلق تو ہمارا بھی ہے، لیکن آپ کی ذات سے ہمارا تعلق آپ کی نبوت کی وجہ سے ہے، صرف بشر ہونے کی حیثیت میں تو نہیں ہے۔ باقی چونکہ محبت ہماری آپ کی ذات سے ہے، نبی بھی آپ کی ذات کا ہی وصف ہے نا، لیکن ہم آپ سے محبت بطور نبی اور بطور مرشد کرتے ہیں، اور باقی یہ محبت جو ہے وہ کسی سے بھی جو ماں باپ کی دوست کی جو محبت ہے اس سے کئی گنا زیادہ قوی تعلق ہوتا ہے۔ تو بہرحال بتایا رہا تھا کہ روافظ کا جو مسئلہ ہے نا یہ کوئی اقلیت پسندی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سمجھتے ہیں نا آپ، یہ لوگ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس طرح خوارج کا مسئلہ بھی اقلیت پسندی کا مسئلہ نہیں ہے، ریشنلزم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقل پرستی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ خوارج کا یہ مسئلہ کیا ہے؟ انتہا پسندی، تکفیر اگر کی باتیں آتی ہیں نا، تو انتہا پسندی کا مسئلہ اس کا تعلق بھی عقل سے نہیں ہے، یہ ایک مزاج ہے۔ کئی لوگ مزاج کے تیز ہوتے ہیں، 2 منٹ لگاتے ہیں لوگوں کو فارغ کرنے میں۔ یہ لوگ عام طور پہ کسی کے ساتھ بیٹھیں تب بھی جھگڑتے رہتے ہیں، کوئی گناہ کا مسئلہ ہو جائے اپنے گناہ ان کو نظر کو نہیں آتے، دنیا سارے کو گناہ نظر آتے ہیں۔ یا آج کل کے بھی جو ہے نا خارجی یہ سارے بیٹھتے ہیں امریکہ یورپ میں جا کے فتوے لگاتے ہیں اسلامی حکومتوں پر کہ یہ دارالکفر ہے، خود دارالکفر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ان کو کوئی کفر نظر نہیں آ رہا ہوتا، سارا کفر ان کو مسلمانوں میں نظر آتا ہے، اور یا حکومتوں کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں۔ حکمران کون سے آسمان سے نازل ہو کے جائے وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کرسی پر، ہم میں ہی منتخب ہو کے جاتے ہیں۔ منتخب کون کرتا ہے اسلامی ریاستوں میں؟ ان کو 57 ممالک میں تقریباً جمہوریت ہی ہے، تو جمہوریت میں انتخاب کون کرتا ہے؟ عوام کرتی ہے۔ ہم لوگ خود منتخب کر کے ان کو پر بھیج دیتے ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں کہ نواں آسمان تو لت کے جن اترا ہے بچے تھلے، حالانکہ وہ کہاں جن ہوتا ہے؟ اصل میں اعمالکم عمالکم ایک حدیث ہے، ضعیف ہے لیکن مفہوم ٹھیک ہے۔ یہ تمہارے جو عمال ہوتے ہیں یہ تمہارے اعمال ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو آپ ہوتے ہیں نا اس کی ایک تصویر ہوتی ہے آپ کے حکمران، تو ان کے اوپر تکفیر کرتے رہنا بیٹھ کے۔ اپنی ذات کو دیکھو تو قرآن کا نازلہ نہیں پڑھنا آتا، اور بات ہے کہ اپنا حال دیکھو تو نمازیں یہ کوئی نہیں پڑھتے، داڑھیاں یہ کوئی نہیں رکھتے، دین کے احکامات پہ یہ کوئی عمل نہیں کرتے۔ ان کو سارا دن سیاست میں نظر آتا ہے کہ سیاست میں اسلام نافذ ہونا چاہیے، اپنے ذات اور وجود پہ اسلام نافذ کرنا ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ تکفیری ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ یہ جو جماعت اسلامی، اخوان المسلمون والے، حرکت الخلافہ ہے، حزب التحریر ہے، المہاجرون ہے، پتہ نہیں کون کون سی تنظیمیں ہیں، خلافت کے دعوے دار، حکومت الہیہ ہونی چاہیے جی، تو یہ سارا سے یہی ہے۔ جماعت اسلامی میں دیکھ رہے ہیں ان کے یہاں شیعہ سنی سب کچھ گول مول ہے، بس حکومت اسلامی ہونی چاہیے، بس چاہے نماز بندہ کوئی نہ پڑھے۔ تو یہ میرا جو ہے نا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے، توحید حاکمیت کا، اس پر ہم تفصیل سے بات لائیں گے۔ میرے اس پہ 3 لیکچر بھی الحکمہ میں کوئی 3-4 سال پہلے ریکارڈ ہوئے تھے، تو یا میں لیکچر دوبارہ دے دوں گا یا وہی آپ سن لیجئے گا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا میں ذکر کر رہا تھا، ہمارے عقیدے کے پرانے جتنے بھی گروہ ہیں وہ میں نے بتا دیے، وہ سارے اقلیت پرستی کے، وہ الہیات سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ جو روافظ کا مسئلہ ہے، یہ ناسبیت کا مسئلہ ہے، ناسبیت اصل میں رافضیت کا ایک رد عمل ہے، اس کا بھی عقل سے تعلق نہیں ہے۔ خارجیت کا مسئلہ ہو اس کا بھی عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ عقل پرستی والے ہیں نا دھڑے سارے، وہ سارے یہ توحید کے مسئلے میں پیدا ہوئے ہیں، میں بتا ہی رہا تھا آپ کو۔ تو پرانے فلسفہ یونان کا جو موضوع ہے، جو لوگ فلسفہ یونان سے متاثر ہوئے وہ باقاعدہ توحید کے اندر جو ہے وہ بگڑے ہیں، اور توحید کے اندر وہ جو ہے نا گمراہ ہوئے ہیں۔ آج کل فلسفہ مغرب آ گیا فلسفہ یونان کی جگہ پر، اور فلسفہ مغرب کا جو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سوشل سائنسز ہیں، سوشل سائنسز، ہیومینٹیز، ہیومنزم اور ہیومن سائنسز، انسان کی مرکزیت۔ آپ اس کو فلسفہ مغرب کا مطالعہ کر رہے ہیں عبدالحنان کیلانی صاحب سے، وہ آپ کو جو ہے وہ بتا رہے ہوں گے کہ ڈیموکریسی کیا ہے، اور یہ ہیومینٹیز، یہ ہیومنزم کیا ہے، انسانیت پرستی اور عقل پرستی، انسان کو پوجنا اور اس پر خدا کا انکار،
اب جتنے اس کے آگے ازم ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ بنیاد ان کی کیا؟ خدا کا انکار، عقل پرستی میں بھی خدا کا انکار۔ اب آج کل عقل پرستی وہ عقل پرستی نہیں ہے، پہلے انہیں معتزلہ بڑے جو ہیں نا وہ شریف اور نیک ہوا کرتے تھے، آج کل کے معتزلہ پرلے درجے کے شیطان ہیں۔ اس دور کے معتزلہ شیطان نہیں تھے، ان کو شبہ لگ گیا تھا، شبہ کے مریض تھے اور شہوت کے مریض نہیں تھے۔ ابن تیمیہ نے لکھا کہ جو ہے نا جو تباہی کی وجہ دو ہی ہیں، شبہ کا مسئلہ ان کا تھا، ان کا علم کے اندر جو ہے نا ان کو مغالطہ لگا، تعویل کا شکار ہو گئے، اس لیے ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ دیتے ہیں مارجن۔ ان کی تکفیر نہیں کی ابن تیمیہ اور نے یہ جتنے فرقے ہیں نا جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ ان کو تکفیر ہی نہ کہو، یہ تکفیر ان کی ہم نہیں کرتے، یہ بدعتی فرقے ہیں اور بدعت کا تصور مسلمان سے ہوتا ہے۔ آج کل کے جو بدماش ہیں نا، کہ بدماشی کہنا چاہیے ان کو، یہ سارے خدا کے انکاری ہیں۔ اور میری مراد یہ پاکستان ہندوستان کے لوگ نہیں ہیں، غامدی اور پرویز ذرا کی بات میں نہیں کر رہا، ان کی بھی تکفیر بعضوں نے کی ہے، لیکن بالعموم ہم ان کو سائڈ پہ کریں۔ میری مراد یہ آج کل کے جو ریشنلسٹ ہیں، آج کل کے جو عقل پرست ہیں، اور اسی طرح جو آج کل کے جو ہے نا ہیومنزم کے حاملین ہیں، میں ان کی بات کروں، وہ تو پکے دہری ہیں نا، تو خدا کے انکاری ہیں۔ آپ نے موومنٹ آف انلائٹمنٹ کا تذکرہ سنا ہوگا۔ تو آج کل ان کا جو موضوع ہے نا وہ ہے اجتماعیات، سوشل سائنسز جو میں کہہ رہا تھا۔ تو اجتماعیات کے اندر ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، اگر قدیم فلسفہ یونان کا سب سے بڑا مسئلہ جزیات میں تھا، خلق قرآن مخصوص حالات میں عقل کا بڑا اظہار اس مسئلے کے اندر جا کے اہل سنت کا اور دیگر کا ہوا ہے، تو آج کل کا بڑا مسئلہ اجتماعیات کے اندر، چونکہ ہر دم معاشرے میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، حرکت کے اصولوں کے تحت ہر دم معاشرے میں تبدیلی ہے، تمدن ہے، تو آج کل کا بڑا مسئلہ جو ہے عقلیت پرستی کا وہ ہے اجتہاد کا مسئلہ۔ اجتہاد کے نام پر لوگوں نے جو ہے نا وہ الہاد شروع کیا ہوا ہے، تو یہ پورا اصول فقہ کے اندر بحث ہے۔ تو قاری شفیق صاحب اگر آپ کو پڑھا رہے ہیں تو وہ لازماً آپ کو کچھ نہ کچھ اس پر بتائیں گے، چونکہ علامہ اقبال کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف دی ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ اس کا چھٹا خطبہ جو ہے وہ ہے اصول اجتہاد پر، اور اس میں اقبال نے پورا بخیت ادھیڑ کے رکھ دی ہے شریعت کے۔ تو اقبال ان سارا کو بابا ہے اصل میں اس نظریے میں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بنیادی طور پر الہیات کے باب میں یا توحید کے باب میں اہل سنت کا موقف کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں بدعتیوں کا اسلوب کیا ہے اور ان کا منہاج تعویل کیا ہے، وہ تعویل نصوص یا تعبیر نصوص میں کیا انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہم بات وہیں سے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی۔ میں نے پچھلا آپ کو یہ ذکر کر دیا تھا کہ اصل چیز وحی کی بالادستی ہے، مسلمان ہو اور وحی کو بالادست نہ کرے تو یہ جو ہے منافقت ہے۔ منافقت اس لیے کہا اس کو، آخری بات میں نے پچھلا یہی کی تھی، منافقت اس لیے ہے کہ ایک بندہ منہ سے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور عملاً اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہی ہے۔ کلمہ پڑھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب باری آ جائے کسی مسئلے میں، جب دینی مسئلہ ہو، میں دنیا کا مسئلہ کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے موبائل فون بناؤ، عقل سے بناؤ، وہ تو دین کا موضوع نہیں ہے، گاڑی بنائیں، جہاز بنائیں، آب دوز بنائیں، میزائل بنائیں، جو دنیا کی آپ نے ٹیکنالوجی بنائے، عقل کا یہ دائرہ کا ٹھیک ہے، سوف سے لگائیں عقل وہاں جا کے، گلاس بنایا نا انہوں نے اچھے سے اچھا، کیسے ہم نے جو ہے نا وہ صاف ستھرا اور خوبصورت اور جو ہے نا ریفائن کر کے اور چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اچھا کر کے جو ہے وہ ہم نے پیش کرنا کریں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اے سی بنا لیے ہیں ماشاءاللہ، گرمی کے اندر پنکھے بنائے ہیں، تو بڑا فائدہ ہے سائنس کا، روکٹ اڑے ہوتے ہیں، کیا کیا ترقیاں چل رہی ہیں، بڑا فائدہ ہوا الحمدللہ، لیکن عقل کا یہ استعمال ٹھیک ہے۔ لیکن جب بات دین کی آ جائے تو دین کے اندر کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا آدمی بعد اللہ کے بجائے، اللہ کے رسول کے بجائے شروع کر دے عقل سے، تو مجھے بتائیں وہ عقل پرست نہیں تو اور کیا اس کو کہیں؟ اس کا پھر خدا عقل ہے نا، پھر وہ اللہ رب العزت کی بات تو نہ کرے نا، تو پھر جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں؟ اس لیے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ سجدہ جو ہے وہ کرنے والا آدمی، اپنی عقل کو زیر کرنے والا آدمی، اگر سجدہ کرنے کے باوجود جو ہے وہ اپنی مباحث کے اندر جو ہے وہ عقل ہی کو بالادست رکھتا ہے، تو سجدہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے جو ہے سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ پیشانی کو سامنے رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اگر یہ پیشانی سامنے جھکانے کے باوجود جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ پھر اللہ رب العزت کے اوپر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر ہے، تو ایسے منافق کی پھر کیا بات ہم سنیں؟ اس لیے وہ جو رکوع تھا میں نے پورا جلدی پڑھ دیا تھا پچھلی دفعہ، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ کن کا رویہ ہے؟ یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آگے رأیت المنافقین
یصدون عنک صدودا، جب آپ یہ منہج بیان کرتے ہیں جو ہم نے پچھلی بار بیان کیا، منافقوں کا آپ انداز کیا دیکھیں گے کہ وہ آپ کو سیدھے رستے سے روکیں گے. تو یہ منافقین کون، اگر آپ ہماری بات میں رکھ لیں تو یہ منافقین کون سے ہیں؟ یہ عقل پرست معتزلہ جہمیہ وغیرہ، یہ منافقین مراد ہیں. منافقین ٹھیک ہے وہ بھی ہیں جو بات وہاں چل رہی ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں، لیکن قرآن پاک کے عموم میں تو یہ منافقین بھی تو شامل ہے نا. اور وہ جو وہاں آیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کی بالادستی کی دعوت دی جاتی ہے، تو منافقین روکتے ہیں آپ کو اس منہج سے. یہ کون منافقین ہیں؟ یہ معتزلہ جہمیہ وغیرہ ہیں نا. اور آج کل کے جدید معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ بھی، اگرچہ ان کے موضوعات بدل گئے ہیں. فلسفہ مغرب میں، فلسفہ یونان میں ان کے موضوعات اور تھے، یہ جدید اعتزال ہے جو آج کل چل رہا ہے. تو اس سے اگلی آیت کیا تھی؟ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں جی ہم عقل کی بالادستی کی بات نہیں کرتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ عقل اور نقل کی نا ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے. یہی ہے نا ان اردنا الا احسانا، ہم موافقت پیدا کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ مجھے بتائیے وہ عقل جو وہی کے مقابلے میں وہ پیشاب اور پخانے کے برابر ہے ہمارے مطابق، اس سے بھی گندی چیز ہے. تو پخانے کی اور جو ہے وہ وہی کی ایڈجسٹمنٹ کرنا یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ پیشاب اور دودھ کی جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. ان کا ملاپ سے جو لسی بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ، تو یہ لسی بھی ان کے لیے سیکھ ہے. ہم تو اس طرح کی لسی کو لعنت پھیرتے ہیں ایسی لسی پر. یہ لسی تو نہیں ہوتی نا، یہ تو ہوتی ہے پیشاب کے 4-5 قطرے بھی ڈال دیں، ایک قطرہ بھی ڈال دیں تب بھی وہ کوئی بندہ پینے کے لیے تیار ہوگا ایسی لسی. یہ سارا دن پیتے ہیں خبیث لوگ، اس طرح کے جو ہے نا بتی لوگ جو ہیں. تو اور دلیل کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا. ہاں جی، جمہوریت کی بات آ جائے گی تو اسلامی جمہوریت بنائی بیٹھے ہوں گے، کمیونزم کی بات آ جائے گی تو اسلامی کمیونزم بنا ہوگا، سوشلزم اسلامی سوشلزم، سارے نعرے چل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اسلام کمپلیٹ دین ہے. الیوم اکملت لکم کی بات اس پر اضافہ نہیں ہو سکتا، وہیں پہ کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. یہ اس میں اضافے کرنا چاہتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر، یا جو ہے وہ سیاست حسنہ کے نام پر. وہاں بھی ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اور نہیں جی ہم اصل میں نا اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے، ہم اصل میں جدید تجربات جو ہیں نظام حکومت کے، ان کو اور اسلامی نظریات حکومت ان کی ایڈجسٹمنٹ کر کے ایک جامع نظام بنانا چاہتے ہیں. اور جامع نظام کیسے بنتا ہے؟ اسلامی جمہوریت. اگر جمہوریت کفر ہے تو اسلامی کفر کو چیز ہوتی ہے، پھر اسلامی کفر ہی بنے گا نا. کفر اور اسلام کو مکسچر کر کے نئی چیز بنانی ہے. تو بات ہے کہ ڈیموکریسی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سراسر جو ہے وہ خدا کے انکار پہ مبنی ہے. آپ فلسفہ مغرب میں پڑھ رہے ہیں تو پھر اسلامی کا لفظ لگانے سے کیا وہ اسلامی بن جاتی ہیں، اسلامائز ہو جاتی ہیں پھر وہ. اسی طرح جو ہے وہی کیا اس میں گنجائش ہے کہ اس میں جو ہے وہ عقل کا تھوڑا سا شوربہ مزید ڈالنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں میں نے پچھلی بار بیان کیا تھا وہ عقل ہے ہی نہیں. اللہ کی باتیں ہدایت ہیں، اور ہدایت میں عقل کا تعلق کوئی نہیں ہے. ہاں عقل کا ایک تعلق ہے ہدایت میں، ہدایت سمجھنے میں عقل دخل دے گی، تفہیم شریعت میں اس کا دخل ہے، یہ فقہ اصول فقہ یہی ہے. لیکن شریعت سازی میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. تو عقل یا تو تفہیم دین میں آئے گی، یا جو ہے وہ عقل آئے گی دنیا کی ایجادات کے اندر، یا عقل آئے گی دنیا کی ایجادات کے اندر. آپ موبائل بنائیں، راکٹ سائنس بنائیں، میں نے کہا نہیں اس میں لگائیں عقل، یہ عقل بڑی لگائیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا عقل کا دخل یہاں ہے، یا عقل کا دخل کہاں ہے؟ فہم شریعت میں، اس کو فقہ کہتے ہیں. لیکن وہ وہی کتابیں ہوتی ہے چیز. یہ جو تیسرا استعمال رکھا ہوا ہے نا انہوں نے، وہ تو ہدایت کے اندر عقل کا کوئی دخل نہیں. اللہ کی باتیں جو ہیں نا وہ فکر و فلسفہ نہیں ہوتی. میں نے پچھلی بار کہا تھا اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ شریعت ہے. اور شریعت کا ماخذ کیا ہے؟ وہی ہے قرآن اور حدیث بس. اس لیے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو ما انزلہ کو نہیں مانتا، یہ معزلہ کیا ہے؟ قرآن و سنت. عقل تو معزلہ کوئی نہیں ہے نا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر لوگ ہیں، کافر ہیں. اور اگر مسلمان ہونے کے بعد نہ مانے تو ہم نہیں کہتے کافر ان کو، معتزلہ وغیرہ کو، جیسے میں نے ابھی بیان کیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ لوگ فاسق ہیں، ظالم ہیں، غلط منہج کے حامل لوگ ہیں. تو میں نے پچھلی بار کافی تفصیل سے بات کر دی تھی، آج دوبارہ اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے چونکہ ہماری اگلی بات کی بنیاد یہی ہے. تو بیٹا میں پچھلی بار نا کچھ ائمہ کے اقوال بھی بتانے کی طرف جانا شروع ہوا تھا، لیکن میں نے کہا ٹائم ختم ہو گیا. میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو بتایا تھا. تو دل کرتا ہے کہ نا کچھ علماء کے ائمہ اربعہ کے کم از کم آپ کو جو ہے نا اقوال ضرور بتا دیے جائیں. یہ ایک ہے علم العقیدہ جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، ایک اس کے مقابلے میں 2 نمبر علم ہے. یہ 1 نمبر علم العقیدہ ہے، ایک 2 نمبر بھی علم العقیدہ ہے.
وہ 2 نمبری جو ہے نا، 2 نمبری کیا ہوتی ہے؟ آج کل آپ جو ہے جوتی لیتے ہیں 1 نمبر جوتی، ایک 2 نمبر جوتی ہوتی ہے، وہ نقلی جی چیز ہوتی ہے، ایک 2 نمبر بھی علم العقیدہ ہے، اس کا نام ہے علم الکلام. اس کا نام کیا ہے؟ علم الکلام. علم الکلام یہ ہے کہ آپ نے الہیات میں عقل سے بحث کرنی ہے. حالانکہ ہمارا علم العقیدہ کیا ہے؟ ہمارا علم العقیدہ کیا ہے؟ ہم نے وحی سے بحث کرنی ہے. ہمارا بنیادی اصل الاصول یہ ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا پورا رستہ کیا ہے جو متوازی دین ہے؟ وہ کیا ہے؟ پورا عقل سے بحث کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں علم الکلام. علم الکلام کی تعریف یہ ہے، ہوا علم یبحث فیہ عن المبدأ والمعاد، عن المبدأ والمعاد بذریعۃ العقل، بذریعۃ العقل. یہ ہے علم الکلام کی تعریف. کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ وہ علم ہے جس میں مبدا معاد کیا ہے؟ معاد آخرت ہے. مبدا کائنات شروع کیسے ہوئی تھی، کیا اس کی بنیاد تھی، یہی جو ہے جس کو ہم جو ہے وہ یہ مبدا معاد. اصل میں نا فلسفے کا موضوع مبدا معاد. تو بات کیا ہے کہ مبدا معاد ہمارے یہاں علم عقیدہ کا موضوع ہے. تو مبدا معاد جو ہے نا، اس کے بارے میں بحث کیسے کرنی ہے؟ عقل کے ذریعے. اس کو اگر آپ لفظ بدل کے لے آئے نا تو میں یوں بیان کرتا ہوتا ہوں کہ جدید عصری اسلوب میں دین کو پیش کرنا، جدید عصری اسلوب میں دین کو پیش کرنا. علم الکلام کی ذرا شوگر کوٹیڈ آپ کو میں تعریف بتا رہا ہوں. آج کل کے زمانے میں ہمارے یہاں بھی بولتے ہوں گے کئی شفیق صاحب وغیرہ، اسی جدید سائنٹیفک اور لوجیکل اپروچ پہ دین سمجھائیں گے آپ کو. ویسے کر تو میں بھی یہی رہا ہوں، ویسے آپ کو عقلی اعتبار سے چیزیں سمجھا رہا ہوں. یہی نعرہ غامدی بھی لگاتا ہے، یہی نعرہ پرویز بھی لگاتا ہے. تو یہ بتی لوگوں کا سچ بڑا نعرہ ہوتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کرنے والا جب یہ کام کرے، دین کو جدید عصری اصول میں پیش کرے، وہ اصل اس کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ اصل وحی کو بالا رکھ کے سب عقل کو اس کی خدمت کے طور پہ پیش کر رہا ہے. یہ کام ابن تیمیہ نے کی ہے. یہ جائز ہے، ویسے با اعتبار سے پسندیدہ بھی ہے. لیکن جو باطل پرست لوگ ہیں وہ بھی یہی لفظ پیش کر کے کیا کرتے ہیں؟ وہ عقل کی بالا دستی کر کے وحی کو تابع کر لیتے ہیں. تو بنیادی مسئلہ تو درمیان میں رویہ کا ہی ہے صرف. اس لیے عقل اور نقل کی موافقت پیدا کرنا یہ کام ابن تیمیہ نے بھی کی ہے. میں آپ کو پچھلی بار شاید بتایا تھا، درء تعارض النقل والعقل، ان کی کتاب ہے 12 جلدوں میں جامع الامام سے شائع ہوئی ہے. لیکن ابن تیمیہ کی عقل و نقل کی موافقت سے مراد کیا ہے؟ عقل نیچے اور نقل اوپر. اور یہی نعرہ جو ہے معتزلہ بھی لگاتے ہیں، عقل نقل کی موافقت. لیکن ان کی اس موافقت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عقل اوپر نقل نیچے. یہ چیز نعرے ہی جیسے ہیں، لیکن اس نعروں سے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں؟ ہم اصل میں جو کام کر رہے ہیں نا جدید عصری اسلوب میں دین کو پیش کرنے کا، وہ جدید الحاد اور جدید اعتزال کے رد کے لیے ان کی زبان میں جو ہے وہ ایک تحریک برپا کیے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں تحریک استغراب. تحریک استغراب. استغراب یہ ہے مغرب کے علوم پڑھ کر مغرب کا پر نقد کرنا، ان کے علوم کے اندر سے دلیلیں نکالنا ان کے خلاف. قرآن حدیث کی دلیلیں وہ مانتے کوئی نہیں ہے، کیونکہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے. تو ان کے انداز میں ان کی باتوں کو رد کرنا. اس کے مقابلے میں انہوں نے بھی ایک تحریک پیدا کر رکھی ہے، اس کا نام ہے تحریک استشراق. استشراق کیا ہے؟ مستشرقین کہ وہ ان کے جو ہیں نا علماء، وہ ہماری کتابیں پڑھتے اس لیے ہیں 70 سال قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں. کس لیے؟ ان کو پڑھ کے ان میں اعتراضات نکالیں. ہوتے کافر لوگ ہیں، پڑھتے اسلام کو ہیں، ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں مستشرقین. تو ہم طریقے استغراب بپا کر کے بیٹھے ہیں. اب بات تو صرف اتنی ہے کہ ہم ان کو اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کو پڑھنے کے بعد اگر ہماری اپنی بنیادیں کمزور ہوں گی تو ہم ان کا رد کرتے کرتے ان سے متاثر ہو جائیں گے. معتزلہ نے یہی کام کیا کہ وہ فلسفہ یونان کا رد کر رہے تھے لیکن اپنی بنیادیں کمزور تھیں. اس لیے جب تک آپ کی اپنی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی عقائد میں، یہ استغراب کا کام کرتے کرتے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو دینی بنیادیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہوں. اس لیے مدرسوں کے لوگوں کو استغراب کا کام کرنا چاہیے. وہ لوگ جن کی دینی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں، جیسے میں نام لوں تو وہ مناسب بھی نہیں لگ رہا، اس وجہ سے نہیں کہ نام لینا غلط ہے، اس وجہ سے کہ اصل میں لوگ بڑے ہو گئے ہیں. میری مراد ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں. اصل میں بات ہے ہم ان پر آرام سے تنقید تو کر سکتے ہیں بیٹھ کے کہ ان کی اپنی بنیادیں کمزور تھیں اس لیے وہ متاثر ہو گئے. لیکن بات ہے جتنا ان کا مطالعہ جو ہے وہ قرآن حدیث کا زیادہ ہے، ہمارا تو بہت تھوڑا ہوتا ہے. ہاں آپ اپنے بڑے علماء سے ان کا تقابل کر سکتے ہیں کہ ان سے پیچھے ہیں.
تو اس لیے ورنہ آپ کا تقابل اگر کریں وہ آپ سے بہت آگے ہیں. تو تحریک استغراب جو ہے وہ وفاق کی اصل میں مولانا مودودی نے، اور مولانا مودودی کا بہت اچھا کام ہے یورپ اور فلسفہ یورپ کے رد پر، لیکن خود اسی کے اندر متاثر بھی ہوئے ہیں. تو اسی طرح قدیم معتزلہ جو ہیں یہ بھی متاثر ہوئے ہیں، کام یہ کر رہے تھے دفاع دین کا، لیکن جو ہے اپنی بنیادیں کمزور تھیں، متاثر ہو گئے. اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو علم الکلام ہے نا، اس کو سمجھیں کیا چیز ہے. تو کیا سمجھ آیا آپ کو علم الکلام کے بارے میں؟ بتائیں جی، علم الکلام کو کیا سمجھا آپ نے؟ یہ جو ہے نا معتزلہ، ایک میں معتزلہ جہمیہ اشاعرہ، یہ متکلمین کے گروہ ہیں، یہ متکلمین ہیں سب. تو متکلمین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو علم الکلام کے ماہر ہوں. علم الکلام کو سمجھیں وہ کیا چیز ہے. ہاں اب آپ بتانے لگے تھے، بتائیں، آپ بتائیں. ہاں یہ توحید کے معاملے میں نے بتایا نا، سارے فرقے پہلے توحید کے تھے. یہ سارے فرقے آپ کو متکلمین کے فرقے ہیں نا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ہے نا بذریعۃ العقل جو ہے نا، ہوا علم یبحث فی عن المبدأ والمعاد بذریعۃ العقل، یہ عقل کی بالادستی سے، عقل کے ذریعے جو ہے وہ شریعت کی یا عقائد کی یا ایمانیات کی یا توحیدی مباحث کی تشریحات کرتے ہیں. ان کے یہاں اصل چیز عقل ہے، وہی کو یہ تابع رکھتے ہیں. اگر سرے سے انکار کرتے ہیں وہی کا، وہ تو ریشنلزم ہے، وہ تو کفر الہاد صریح دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے نا. ادھر سے مانتے ہیں لا الہ محمد رسول اللہ کو، لیکن ماننے کے باوجود ان کے یہاں اصل چیز عقل ہے. اس لیے ان کی تکفیر ہم نہیں کرتے، ان کو ہم کہتے ہیں منافق لوگ ہیں، جیسے میں آپ کو آیتیں پڑھ کے سنا رہا تھا. ہر چیز میں لاجک میں چلے ہوتے ہیں. ہمارا نظریہ جو ہے لاجک، یا تو ہم لاجک کو سرے سے نہیں اس کی طرف جاتے، یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہی کی بات میں لاجک کا کیا تعلق ہے، یا لاجک اگر ہم لائیں گے بھی تو یا وہ دنیا کی چیزوں میں لاتے ہیں ہم، میں نے بتا دی ٹیکنالوجی میں، یا لاتے ہیں دوسری چیز فہم شریعت میں، یہ فقہ اصول فقہ آ گئی. یا تیسری چیز لاجک کا میں بتا دیتا ہوں استعمال کے، وہ بھی بتا دی ہے، وہ کتاب و سنت کی کو منوانے کے لیے آپ بطور ٹول استعمال کر لیں. جو استغراب کی بات میں نے بھی کی ہے، لاجک کا تیسرا استعمال یہ ہو سکتا ہے نا. یہ تین استعمال ٹھیک ہیں، اس کے علاوہ استعمالات غلط ہیں. یعنی آپ دنیا کے اندر استعمال کر لیں، دنیا کتنی بڑی ہے، آپ اتنا استعمال کر، دنیا کے سارے لوگ عقل سے ہی تو پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کے لوگ عقل سے بنائی جائیں جتنے بنانے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا کی اجازت کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری چیز، شریعت کے اندر بھی عقل آ سکتی ہے، لیکن فہم شریعت میں، لیکن اس کے لیے کچھ اصول ضابطۂ شریعت نے دیے ہیں، وہ اصول فقہ کے اندر ان قواعد کی پابندی ضروری ہے، ورنہ عقل بالادست نہ ہو جائے. اور تیسری چیز کیا ہے عقل کا استعمال جو مثبت ہے، وہ ہے کہ آپ ان علم الکلام کا رد کرنے کے لیے آپ عقل کا استفادہ کریں، جو ابن تیمیہ نے کی ہے. جو کام آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں، میں بھی عقل سے بات کر کے سمجھا رہا ہوں، یہ بھی کام ٹھیک ہے، مثبت. ہاں ٹھیک ہے نا. آج کل آپ پہلے مناظرے کرتے تھے نا، اب آج کل جو ہے ڈائیلاگ ہوتے ہیں نا آپ کے ٹی وی پر، اور وہاں بیٹھ کے ڈیبیٹس ہوتی ہیں آپ کی. اب وہاں ڈیبیٹ بیٹھ کے آپ کو ان کی لینگویج میں کرنی پڑے گی، ان کی زبان کیا ہے، وہ دنیاوی علوم کی زبان کیا ہے، عقل. تو اپنی باتوں کو ان کی زبان میں سمجھانا. لیکن ہماری جو چیز ہے وہ پہلے سے اٹل ہے. ہمارا اور ان کا فرق یہ ہوتا ہے اس چیز میں کہ وہ عقل سے غور کر کے نتائج پہ پہنچتے ہیں، اور ہمارے ہاں نتیجہ پہلے سے اوکے ہے. عقل کی بات سے صرف اس کو مزید ثابت کرنے کے لیے بس. ہم عقل کو بنیادی حیثیت نہیں دے رہے، عقل کو خادم کی حیثیت سے لے کر آ رہے ہیں. یہ عقل کی خادم کی حیثیت ہے کہ وہ بھی مثلا خلق قرآن کو عقل سے ثابت کرنے کے اللہ کی مخلوق نہیں ہے. جو عقل سے خلق قرآن تک گمراہ ہوئے ان کو عقل ہی سے قائل کرنا. مثلا اب یہ امام احمد بن حنبل کا جو قول پچھلے میں نے ذکر کیا تھا، وہ مامون نے کہا نا کہ آپ باس کر لیں عقل سے. ایک نظریہ تو یہ تھا ہمارے اہل سنت کا شروع میں، انہوں نے کہا جی عقل کی بات ہم کیوں کریں، اگر ہم نے یہ بنیادی اصول ہی غلط مان لیا تو ساری جنگ تو ہمارے اس اصول پر ہے. تو وہ ملتا ہے کہ ناظرو وکلمو، انہوں نے کہا ان سے مناظرہ کرو، اس سے احمد بن حنبل سے، اور اس سے کلام کرو عقل سے. تو احمد بن حنبل نے کہا ما ادری ما ھذا، میں نہیں مناظرہ کرنا ہے اور نہ میں نے یہ کلام کرنا ہے. ما ادری ما ھذا ایتونی شیئا من کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. بس میرے جب بات کر رہی ہیں نا، بات ہو رہی دین کی، بات کس کی ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی، وحی کی. تو وحی کی باتوں میں دلیل کس کی چلے گی، وحی کی. وہاں عقل کی بات آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ ہمارا خدا کوئی عقل فعال کا نام ہے، ہمارا خدا تو ایک ذات ہے، اور اس کی باتوں کا عقل فلسفے سے کیا تعلق ہے؟ عقل فلسفہ تمہارے دماغ کی باتیں ہوں گی، اللہ کی باتیں وہی ہوتی ہیں، اور وہی پر میرے اور آپ کے دماغ کی باتوں کی ترجیح کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو کفر ہے. کیا مخلوق کو خالق میں ترجیح دیں؟ یہ مخلوق کے خالق میں ترجیح ہے نا. میری عقل آپ کی عقل،
دنیا کی عقلی باتیں ہیں، یہ کیا ہیں مجھے بتائیے، کیا ہیں؟ مخلوق ہے نا. اور اللہ کی باتیں وہ عقل ہیں ہی نہیں سرے سے. فرض کرو عقل ہوں بھی تب بھی ترجیح اللہ کی باتیں وہی والی عقل کے مطابق ہیں. اب کیا اس عقل پر اس عقل کو ترجیح دیں گے؟ یہ خالق پر مخلوق کو ترجیح دینے والی بات ہوگی نا. احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ ما ادری ما ھذا، میں نے بکواس دا نہیں پتا ہے، بکواس ہی ہے. کیا چیز کہ بات دین کی ہو کرنے عقل دے ذریعے تو کرنی ہوئے. یہ جو ہے علم یبحث فیہ عن المبدأ والمعاد بذریعۃ العقل، ایک ہی بکواس ہے. یہ بکواس ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ بکواس ہی ہے نا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ بکواس نہیں ہے. مجھے بتائیے نہیں، مبدا معاد میں بذریعۃ وہی بات ہونی چاہیے. تو ایک نمبر عقیدہ کیا ہے کہ ہم مبدا معاد کے بارے میں بات کریں گے وہی سے. 2 نمبر عقیدہ کا انداز کیا ہے کہ ہم مبدا معاد میں بات کریں گے اپنی عقل سے. متکلم علم الکلام اس کو کہتے ہیں. یعنی اگر آپ نے وہی کی بالادستی رکھ کے بات کی نا الہیات میں، تو یہ جو ہے نا یہ علم الکلام نہیں ہے. علم الکلام کیا ہے کہ انہی مسائل پر، الہیات پر آپ نے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہے کس سے؟ عقل سے. اور یہ اس سے بڑی بکواس کوئی نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا اس پر کچھ اقوال آپ کو پیش کرنے چاہیے. احمد بن حنبل کا قول تو آپ نے سن لیا، تو 1-2 قول اور سنو. امام ابو یوسف جو ہیں، یہ امام ابو حنیفہ فقہ حنفی کے بڑے اعلام میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، ستونوں میں سے ہیں. ان کا مناظرہ ہوا تھا بشر مریسی سے. بشر مریسی سے ان کا مناظرہ ہوا تھا، غالباً خلق قرآنی موضوع تھا. تو اس میں ابو یوسف نے کہا تھا کہ العلم بالکلام هو الجہل. العلم لکھ لو قول ان کا، العلم بالکلام هو الجہل. العلم بالکلام هو الجہل. العلم بالکلام، ایک بندہ کلام علم الکلام کا عالم ہو، وہ جہالت کے پلندے کا عالم ہے، وہ علم کا عالم نہیں ہوا. وہ تو جہالتاں کا عالم ہویا، انہیں علم کی سیکھا، وہ تو چولیاں سیکھتا ہے بیٹھ کے. اس پہ 10 سال لگا لے، 10 سال جہالت سیکھ رہا ہے بیٹھ کے. بیس ہی غلط ہے ساری بات کی، بیس ہی غلط ہے نا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی علم الکلام سمجھ لیا آپ نے کیا چیز ہے. جو بندہ اس میں 50 سال لگا لے، 50 سال اس نے جو ہے نا وہ باقاعدہ نا پخانے کے اندر اپنا ناک رگڑ رہا ہے. آپ یہ سمجھیں وہ 50 سال یہی کام کر رہا ہے. پخانا تو چھوٹی مثال ہے بھائی، اللہ کے مقابلے میں پخانا تو پھر جو ہے وہ انسان کو جو ہے صحت مندی کی نشانی ہے. انسان کو پیشاب پخانا ہمیں ویسے کراہت آتی ہے، لیکن پیشاب پخانا جو ہے اللہ رب العزت کی نعمت ہے ہمارے لیے. ہمارا پیٹ کھل جائے، قبض ام الامراض ہے. او بھائی یہ تو نرا ہی جو ہے یہ بدماشی ہے. آگے بتاؤں یہ علم الکلام، یہ تو پخانے اور پیشاب کی طرح کی بھی کوئی کسی درجے میں نعمت نہیں ہے. نعمت نہیں، یہ نیرا کفر ہے. آگے بتاؤ، نیری منافقت ہے، نیری شیطانیت ہے، نیرا گندگی ہے، نیری جو ہے یہ غلاظت ہے، نیرا جو ہے نا یہ آگے بتاؤں کہ بکواس ہے. جی دین پہ ڈاکہ لفظ چھوٹا ہے یار. میں کہہ رہا ہوں یہ سارے لفظ چھوٹے رہ جانے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہے صرف. سیدھی ابھی میں منافقت کی باتیں کر رہا تھا. اس سے اگلی آیتیں آپ تھوڑا سا پڑھتے میں اگلی آیتیں چھوڑ دی تھیں. اس سے اگلی آیت کیا تھی پیچھے 5ویں پارے میں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. وہی جو رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ، اس کا ترجمہ کیا اس سے اگلی آیت کا کہ نبی ہم کس لیے بھیجتے ہیں؟ جب نبی اللہ تعالیٰ بھیجتے کس لیے ہیں؟ کہ اس کی بات مانی جائے. مطاع کس کو بنایا جائے؟ نبی کو. اور نبی کو مطاع بنانے کا مطلب کیا ہے کہ وہی کو مطاع بنایا جائے. نبی آنے کے بعد اگر آپ نے نبی کو چھوڑ کر اپنی عقل کو مطاع بنانا ہے تو آپ مسلمان تو نہ ہوئے نا پھر. تو اس اگلی آیت کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. یہ ظلم ہے کہ آپ وہی آنے کے بعد وہی کو چھوڑ کر عقل سے باتیں کریں. اور اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور قسم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ کر کے کھائی، یہ بتانے کے لیے کہ دین سارا وہاں ہے. تو کہا کہ اللہ تیرے رب کی قسم اے محمد، یا نہیں فلا وربک، ہاں تیرے رب کی قسم، یہ لوگ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ دینی معاملات میں فیصلوں میں کس کو فیصلہ بنائے؟ تجھے فیصلہ بنائے. اور صرف فیصلہ بنائے نہیں، دل کے اندر اگر ذرہ برابر بھی اس بارے میں اطمینان نہیں ہے، منہ سے مانی جا رہے ہیں فیصلہ پر دل نہیں مان رہا، ذہن نہیں مان رہا، ذہن کہتا نہیں عقل بالا دست ہے، تب بھی مسلمان نہیں ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جب تک پورا جو ہے وہ سر تسلیم خم نہ ہو، جھکا ہوا نہ ہو سجدے کی طرح، تب تک جو ہے تیرے رب کی قسم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. یہ آیتیں سارے منافقین کے بارے میں نا. تو بات ہو رہی تھی، ابو یوسف کہتے ہیں العلم بالکلام هو الجہل. ان کا اگلا مصرع ہے والجہل بالکلام هو العلم. والجہل بالکلام هو العلم. علم کلام سے جاہل لانا یہی علم ہے.
تانوں نہیں آتا نا علم کلام نہیں پڑھا نا اج تک تو مدرسے تسی تو نہیں پڑھا میرے خیال یہ چنگا ہی کیتا نہیں پڑھا وہ پڑھو لکھا کوئی نہیں بھائی ٹائم ضائع کرنا فائدہ کوئی نہیں ہون بھی نہ پڑھا جائے ویسے اگر پڑھنا اس لیے ہو کہ میں نے اس کا رد کرنا پھر ٹھیک ہے وہ تو ہم نے بتا دی نا عقل کا تیسرا استعمال وہ تب پڑھی جائیں وہ اس لیے پڑھیں آج کل کا جدید علم کلام پڑھنا چاہیے یہ شبلی کی کتاب ہے جدید علم کلام کے نام سے اردو میں آپ کو اللہ موقع دے ضرور پڑھیں اتنی موٹی کتاب ہے شبلی کی ویسے شبلی خود جو ہے وہ ذہنی ارتداد کا شکار رہا ہے لیکن پھر بھی چلو پڑھنا سب کو چاہیے چونکہ انہی لوگوں کو پڑھ کے آج آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے غزوہ فکری کا یہ غزوہ فکری کا موضوع ہے تو بتا ہی رہا تھا کہ والجہل بالکلامی هو العلم اور ابو یوسف کا اگلا مصرع ہے اسی میں کہتے ہیں کہ وَإِذَا صَارَ الرَّجُلُ رَأْسًا فِي الْكَلَامِ وَإِذَا صَارَ الرَّجُلُ رَأْسًا لکھ لو نا یار وَإِذَا صَارَ الرَّجُلُ رَأْسًا فِي الْكَلَامِ وَإِذَا صَارَ يَصِيرُ ہونا جب آدمی ہو جاتا ہے یہ فعل ناقصہ میں سے نا کانا صارا اصبح وَإِذَا صَارَ الرَّجُلُ رَأْسًا فِي الْكَلَامِ تَزَنْدَقَ ابو یوسف کہتے ہیں بندہ علم کلام دا وڈا پاور بن جائے نا تے وڈا شیطان بن جاتا ہے خبیث یہی بات ہے وَإِذَا صَارَ الرَّجُلُ رَأْسًا فِي الْكَلَامِ جب آدمی علم کلام میں سرا بن جائے تو زندیقیت میں سرا بن جاتا ہے وڈا تزندق زندیقیت کیا ہے اسلام میں جو صدیقیت ہے نا اس کے اپوزٹ دوسری طرف کفر کے اندر جب انسان انتہا پہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں زندیق ابو بکر صدیق جو اسلام میں ہے نا اس درجے میں جب کفر کے اندر کوئی بندہ اتنا آگے ہو اس کو کہتے ہیں زندیق صدیق زندیق ان دونوں کا یاد رکھیے گا فرق تو ابو یوسف کیا کہتے ہیں وَإِذَا صَارَ الرَّجُلُ رَأْسًا جب انسان علم الکلام کا اینا وڈا عالم بن جائے وڈا متکلم بن جائے تو کوئی وڈا شیطان بن گیا ماشاءاللہ صحیح قسم کا وڈا شیطان تیار ہو گیا الحمدللہ ایسے شیطان بڑے لگے پھرتے ہیں جو ان چیزوں میں عقل کے پیچھے لگے ہوتے ہیں دینی مسائل کے اندر تو ابو یوسف کہہ رہے ہیں العلم بالکلام والجہل والجہل بالکلام والعلم وَإِذَا صَارَ الرَّجُلُ رَأْسًا فِي الْكَلَامِ تَزَنْدَقَ کیا خیال ہے سمجھائی بات کی ابو یوسف ہیں آپ کہتے ہیں یہ رائے کے امام ہیں بھائی جان یہ عقیدے میں امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد یہ سب اہل سنت کے سرخیل ہیں آپ کو بتاؤں یہ جو عقیدہ طحاویہ کتاب ہے جس کے بارے میں تاج الدین سبکی نے لکھا کہ یہ مذاہب اربعہ کی متفق علیہ کتاب ہے چاروں مذاہب اربعہ فقیہ کی تمام ان کے علماء کی متفق علیہ کتاب ہے واحد کتاب ہے جس پر تمام مذاہب فقیہ اربعہ کا اتفاق ہوا ہے اس کتاب کا آغاز امام جعفر طحاوی یہ حنفی ہیں امام طحاوی جن کی کتاب کا نام عقیدہ طحاوی ہے تو انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے اس کی جو عبارت ہے نا متن طحاویہ کی ابتدائی عبارت وہ یہ ہے کہ ھذا ذکر بیان عقیدتی اہل سنت والجماعتی علی مذہبی فقہاء الملت ابی حنیفہ النعمان بن ثابت و ابی یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری و محمد بن حسن و ابی الحسن محمد بن حسن الشیبانی علی ما یدینون به علی ما یعتقدون به و یدینون به رب العالمین یہ ہے متن کی عبارت یہ پوری کتاب جو اس وقت مرکزی ترین کتاب ہے عقیدہ کی یہ تین ائمہ کے عقیدہ پر لکھی گئی ہے ابو یوسف امام محمد اور ان دونوں کے استاد امام حنیفہ کے عقیدے پر اور یہ ائمہ ہیں اہل سنت کے فقہ میں جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا رائے سے یہ اصل مقلدین کچھ چھتر مارے ہیں جو مارنے ہیں اصل میں امام ابو حنیفہ جو ہے نا وہ مقلدین کو سامنے رکھ کے امام حنیفہ کا تعین نہ کریں مقلدین سے پہلے خود ابو یوسف امام محمد وغیرہ کا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ انداز دیکھ رہے ہیں وہ تقلید نہیں کرتے ان کی اور امام حنیفہ نے خود کہا ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی جب حدیث صحیح آ جائے تو میرا مذہب وہی ہے یہی وہابیت کی بنیاد ہے اہل حدیثیت کی اور ابو یوسف امام ابو حنیفہ کا ایک اور قول ہے کہ لا يجوز لاحد ان يفتي على رأيه بغیر ان يعرف دلیلی کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میرا کسی مسلک کے رائے کو بیان کرے اگر اس کو میری دلیل کا پتہ نہیں ہے لا يجوز لاحد ان يفتي على رأيه بغیر ان يعرف دلیل اور تقلید کیا ہوتی ہے قبول قول الغیر بلا دلیل کسی دوسرے کے بعد بغیر دلیل کے ماننا امام حنیفہ نے سب سے بڑا تو امام حنیفہ نے کیا تقلید کا کیا کہے لا يجوز لاحد ان يعرف ان يفتي على رأيه بغیر ان يعرف دلیل تو میری نہیں آتی نا تو تمہیں حرام ہے کہ میری رائے بیان بھی کرو تم وہ تو بات کی بات ہے نا اذا صح الحدیث فهو مذہبی وہ تو بات دی گل ہے رائے فتویٰ آ گیا اور اس کے بعد حدیث مخالف ہو جائے تو میری رائے دوار پہ مارو وہ تو بات کی بات ہے پہلی گل ہے وہ گل بیان کرنے کی اجازت نہیں کی امام حنیفہ والوں جی گل دی دلیل نہ پتہ ہوئے یعنی امام حنیفہ اصل میں دلیل والے امام ہیں اور دلیل والے مسلک اور منہج کا نام کیا ہے اہل حدیث اہل سنت
چلو بال ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ قاضی شفیق صاحب اپنے اصول فقہ میں آپ کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتے رہیں گے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ابو یوسف کی بات سمجھ آ گئی آپ کو. تو یہ العلم هو العلم يبحث فيه عن المبدأ والمعاد بذریعہ العقل، تو اس کی چھترول ابو یوسف نے کی، آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ بالکل صحیح بات کہی ہے، سمجھ بھی آتی ہے آپ کو. یہ ابو یوسف نے کہا اس لیے مانتے ہیں، یہ گل ہی صحیح کی تھی یار، بات ہی صحیح کی، بات وہی کی ہو اتنے عقل واڑ لینا. تو ایسے بندے کی جو ہے نا وہ عقل مت ماری گئی ہے، اور کیا ہے. اب وہ ایسا مطلب کہ میں جی 20 سال لائے نے، تو 20 سال لائے نے، تو تو 20 سال لا کے بڑا شیطان ہی بنیا، تو کہڑا 20 سال لا کے کوئی چیز سیکھی ہے تو. یہ تو پٹھی چیز سیکھنے کا نام، پٹھی چیز. آپ 20 سال کہیں، آپ 50 سال یا 50 صدیاں بھی سیکھ رہے ہیں، پٹھا ہی چل رہے ہیں آپ، سیدھے تو نہیں چل رہے ہیں نا. سیدھے چلنے والا کام تو کوئی نہیں کیا نا آپ نے. اچھا، اور ابو یوسف کا ایک اور قول بھی ہے. امام ابو یوسف کہتے ہیں من طلب العلم بالکلام تزندق. یہ ابو یوسف کا ایک اور قول بھی ہے. امام ابو یوسف نے یہ بھی فرمایا تھا من طلب بالکلام تزندق. سمجھ آ گیا تھا؟ عربی کی سادی عبارتیں یار، کیا مطلب ہوا؟ اے عقل دے ذریعہ نال لباساں نا جنہیں کیتی نا وہ سیدھا. اور آپ کو سمجھ آتا ہے زندگی کیوں؟ وہ شیطان پکا شیطان ہے، اور کیا ہے، پکا شیطان ہے. شیطان نے بھی کہا تھا نا کہ بات یہ ہے کہ کیا ہے شیطان کا قول، اس کا قیاس کیا ہے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ خلقہ من تراب، کیا ہے وہ جو سورہ صاد کے آخر میں اس کا قیاس ہے نا کہ میں مٹی کے سامنے جھک جاؤں، اور اللہ کے حکم کے سامنے ایسی بکواس کرنا. پھر وہ کیا اس کا حشر ہوا بتاؤ؟ اللہ نے عثمان سے چک کے زمین میں دے مارا اس کو. یہی حشر ہو ان خبیثوں کا بھی ہوتا ہے. بات ہے اللہ کے مقابلے میں آپ نے عقل پیش کی، یہ جو ہے یہ ہمارا منہج نہیں ہے. ہمارا منہج کیا ہے؟ بات اللہ کی آ گئی، وہی کی آ گئی، سر ایک حرف آ گیا وہی کا، ایک حدیث آ گئی، ایک جملہ آ گیا، پوری دنیا کے انسان اور ان کی عقلیں قربان ہیں اس پر. چونکہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کو اپنا خدا اور معبود مانا ہے. اللہ کو معبود ماننے والا بندہ یہ کر سکتا ہے؟ ہم تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرتے ہیں نا. عبادت صرف رب کی ہی ہے نا، اس میں ذرہ برابر کوئی دخل ہو سکتا ہے؟ اور ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو تیری ہی عبادت کرنے والے کیا یہ عقل کی عبادت بھی کریں گے کچھ؟ ہم تو اینی بھی نہیں مان سکتے. تو اسے ناخن برابر بھی نہیں مان سکتے. پتہ نہیں کتنی منوانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں 20 سال میں پڑھا علم کلام، تو 20 سال بدماشی کی تھی، جتنی مرضی اور کی تھی چل جا کے. ہم تو یہی کہیں گے آگے سے. ابو یوسف کیا کہتے ہیں؟ من طلب العلم بالکلام تزندق. بالکل بات صحیح کی تھی، 100% 16 آنے بات صحیح کی ہے. 16 آنے نہیں، 100 آنے صحیح کی تھی. آنے ہوتے 16 ویسے روپیے میں، لیکن یہ 16 آنے نہیں، یہ 100 آنے درست بات کی ہے. یہ ایک 100% صحیح بات نہیں کی، 1000%، 1,00,000% صحیح گل کی تھی. بات یہی ہے، بات سمجھ بات ہے یہ. اور امام شافعی نے تو کمال کر دیا بھائی. امام شافعی کا مشہور مقولہ یہ ہے، ایویں تو بندہ جو ہے نا جن دماغ خراب ہوئے، یہ دماغ خراب ہونے کی نشانی ہے نا. وہ ساری گل تو سیدھی ہے. تم مسلمان کلمہ نہیں پڑھ کے ہے بھائی، تینوں تیرے عقل مت ماری گئی. مت مارنے کی بات ہی ہے نا، میں یہی کہہ رہا تھا. امام شافعی یہ کہتے ہیں مت ماری گئی. ایویں تو بندے کا علاج نا چھتر پولے نہ ہوتا ہے. یہ بات ذہن رکھنا، یہ دماغ خراب ہو جائے نا، یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، غلط بن جائے، ہر مسئلے میں عقل پانا نہیں. اور بھائی تیرا دماغ خراب ہے، اور تم بات کر رہے ہو کوئی موبائل فون بنانے کی، وہاں عقل ڈالو. یہ اللہ کی باتوں میں عقل کہاں سے آ گئی بھائی؟ سمجھ آتی ہے نا؟ اللہ کی باتیں ما فوق العقل ہیں، ما فوق الدنیا ہے. اللہ کی باتیں تو آسمانوں سے آتی ہیں. عقل کیا استعمال سارا زمین کے آسمان کے نیچے نیچے ہے. انسانوں کی عقل، انسان خود بھی زمین کے نیچے اور ان کی عقل بھی اس کے نیچے. تو بیٹا امام شافعی نے کہا کہ حکمی فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید والنعال. حکمی فی اہل الکلام، لکھ لیں، حکمی فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید والنعال. میرا ان متکلمین کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کی چھترول کی جائے. ان یضربوا بالجرید والنعال، لتر پولا کیتا جائے. یہ نعال کیا ہے؟ چھترول کہہ لو یا انہوں لترول کہہ لو، پنجابی لتر پولا جنہوں کہتے ہیں. تو یہ نعال جو ہے یہ لتر ہے نا، ان کی لتر پولا کیا جائے. دماغ ہے نا ٹھوکا ٹھاکی کیتی جائے نہ دے. لتر لگا نا بڑا کوئی 3 نمبری او پھیرے جانا نہ دے، پھر دماغ سیدھا ہونا نہ تھا. کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آنا. کہ بتاؤ لمحہ پا کے نا چھتر مارنے چاہیے ان کو خبیثوں کو. وہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد باتیں تم یہ بکواس کرتے ہو؟ منہ سے کہہ رہے ہو کہ علم یبحث فی عن المبدأ والمعاد بذریعہ العقل. مت ماری کی تڑی یار، باہر مبدا مات ہی کرنی ہے عقل سے. مبدا مات تو موضوع وہی کیا بھائی، آخرت کے اندر کیا ہونا ہے مجھے بتائیے. اس کا کوئی تعلق ہے عقل سے؟ عقل ساری دنیا کو کھڑا. یہ تو آج کی بات کر رہے ہو کہ جب سے آدم پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد سے ساری دنیا کو اکٹھے کر لو. قیامت تک جڑے کہ آن والے شیطان نے ہمیں سارے وہ بھی اکٹھے کر لو. یہ سارے مل کے آخرت کی ایک بات نہیں بتا سکتے.
کیا عقل کی بات کرتے ہیں؟ تو ایسے پاگل لوگوں کا علاج پھر چھتر پولے سے ہی ہو سکتا ہے جنہیں سمجھ نہیں آتا. تو حکم فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید والنعال ویطاف بہم فی العشائر، اور ان کو کھوتے پہ بہا کے نا پٹھا منہ کر کے پیچھے کر کے تو داڑھی مڑ کے کالا منہ کر کے فی العشائر، عشیرہ کی جمع ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، ان کو خاندانوں میں، ویطاف بہم فی العشائر والقبائل، قبیلوں میں گھمایا جائے. آج کل اس زمانے میں چھوٹے ہوتے تھے قبیلے علاقے امام شافعی کے زمانے میں، آج کل تو بڑے بڑے شہر، لاہور شہر کے اندر نا بلکہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اسلامی نفاذ ہونا تو ٹی وی سکرین لگا کے، جیسے کہ فیق صاحب نے لگائی ہوئی ہے، یہ اس صورت میں جو ہے وہ فٹ کیا اوپر لگا کے نا پوری دنیا میں جو ہے نا منظر کشی کرنی چاہیے. اے علاج ہے. اب اگلی بات سن لو، ویطاف بہم فی العشائر والقبائل ویقال، اور اس کے ساتھ ایک اعلان کرنا رکھا جائے. امام شافعی کہتے ہیں وہ اعلان کی کردہ ہے نال اے جری لتر پولا ہو رہے ہیں سزا دسا کس گل دی ہے. ھذا جزاء من ترک الکتاب والسنہ واقبل علی الکلام، ھذا جزاء من ترک الکتاب والسنہ واقبل علی الکلام، ھذا جزاء من ترک الکتاب والسنہ واقبل علی الکلام، واقبل علی الکلام. یہ اس شخص کی جزا ہے جس نے کیا کیا ہے؟ دینی مباحث میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر کلام یعنی عقل سے بات شروع کر دی. یہ علم کلام یہ ہے. متکلمین اصل میں ان چیزوں کا نام ہے. اب آپ دیکھ لیں، میرا خیال تھا آج میں آپ کو یہ موضوع کور کروا جاؤں گا، لیکن اب میں کیا کروں، تمہید کو سمجھاؤں. تمہید سمجھ آ جائے گی تو یہ آپ کو جتنی باتیں ہیں نا معتزلہ جامع کی، میں نے آپ کو اس بیس سے ہی اڑا دینی ہے. ایک ایک مسئلے کو لے کے کیا کرنا ہے، ہم ایک ایک صفت پکڑیں اللہ کی، اور اس کے بارے میں معتزلہ یہ کہتے ہیں، جامعہ یہ کہتے ہیں، اور فلانا اے بکواس کرتا ہے، فلانا اے بکواس کرتا ہے. جو مرضی بکواس کرتے ہیں ان کی بکواس سے دوار پہ مارو. ساری بات وہ ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے کلام میں کہی ہے بس. تو امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا لتر پولا کیا جائے، چھترول کی جائے، ان کو جو ہے نا ذلیل کیا جائے، کھوتے کوڑوں بہا کے، ویطاف بہم فی العشائر والقبائل ویقال، اور اعلان کروایا جائے ساتھ بندہ ہوئے اسپیکر پھڑ کے. کیا اعلان کیا کر رہا ہو؟ لوگ پوچھیں اینا کی کہتا ہے جی، اینا کی کہتا ہے؟ اس خبیث نے کام کیتا ہے کہ ھذا جزاء من ترک الکتاب والسنہ واقبل علی الکلام. یہ اس بندے کی جو ہے نا جزا ہے، کیونکہ اس نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اللہ کی باتوں میں عقل کو ڈال دیا ہے. پاگل ہی ہے نا، بالکل ہی پاگل ہے نا. جتنا میں جو ہے نا ذلیل انداز میں بیان کر رہا ہوں، اس سے زیادہ ذلیل کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو. لیکن یہ آپ منہ سے نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے اپنے منہج کا، اور ان لوگوں سے بات کرتے وقت آپ کو اتنا زیادہ بصیرت ہونی چاہیے اپنے منہج کی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا برابر ہلا نہیں سکے تھے. درباری ملا کہنے لگے احمد بن حنبل کو کر لو گل نہ کی ہو گیا ہے، باس کر لو. اور کی بھی ہے، ہمارے ائمہ نے باس کی بھی ہے خلق قرآن کے مسئلے، عقل سے بھی ثابت کیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. احمد بن حنبل نے کہا تھا ذرا دیکھنا، ذرا باہر نکل کے، ذرا وہ جیل میں تھے، ذرا نکل باہر. وہ وڈے وڈے جڑے سے نا درباری ملا کاغذ پینسلیں پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے. کہا کہ بات اگر میں نے باس کر دی تو یہ باقاعدہ منہج لکھ لیں گے کہ یہی منہج ہے، تو میں نہیں کر سکتا. اصل میں موقع ہوتا ہے باس کرنے کا بھی، جب باس آ جائے نا، فٹ ہو جائے، پوری پھنس جائے. باس ہو رہی ہے اس وقت کس موضوع پر کہ دینی بحثوں میں، دینیات میں عقل نہیں نقل. اب یہ فٹ ہو گیا نا مسئلہ، پھنس گیا. اب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ عقل کی طرف جانا، چاہے وہ آپ نے دین کو ثابت کرنے کے لیے جانا ہو، تب بھی بیس نہیں ہم ڈیلی کر سکتے. ہم نے بیس ڈیلی نہیں کی، ورنہ یہ اسی مسئلے پر، علم الکلام کے مسئلے پر باقاعدہ مناظرہ ہوا. پوری کتاب ہے اس کی، کتاب الحیدہ ہے، کتاب الحیدہ چھپی ہوئی ہے، اور وہ مناظرہ ان کا مناظرہ ہوا ہے. عبدالعزیز ان کا نام پورا کیا ہے، میں بتاتا ہوں پورا نام کیا ہے. ان کا مناظرہ ہوا نا بشر مریسی سے، خلق قرآن پہ ان کا مناظرہ ہوا ہے مامون کے دربار میں. یہ بھی یاد رکھنا. احمد حنبل نے نہیں کیا تھا، اہل سنت کے بعد دوسروں نے آ کے مناظرہ کیا بھی ہے. احمد حنبل نے کہا میں نہیں کرتا. اب میں نے تو ایک گل تو پتہ ہے، ایتونی شیء من کتاب اللہ او سنت رسول، کوئی گل ہے کہ قرآن حدیث دی بس، باقی کوئی گل کرنی کو نہیں، جو مرضی کیتی جاؤ، میں نہیں کرنی گل ہے، اے بکواس ہے، تسی کرو بہ کے. بہرحال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی باتیں کرتے رہے، لیکن بات ہے محل ہوتا ہے بات کرنے کا. لیکن جب مسئلہ فٹ ہو جائے، کسی مسئلے میں الجھ جائے، تو پھر آپ کو منہج دینا پڑتا ہے، پھر آپ کو منہج دینا پڑتا ہے نا. یار یہ نا یہ صفت کلام پر جو ہے نا، یہ پوری کتاب ہے، کتاب الحیدہ. عبدالعزیز بخاری کیا ہے میں بتاتا ہوں ابھی، یہ نا شرح غیرت حاویہ میں ان کا پورا موجود ہے. چلیں میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. یہ پہلی جلد میں نا ان کا ذکر ہے پورا، اور یہ مامون کے دربار میں بشر مریسی سے مناظرہ ان کا ہوا ہے. چلو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ نے سن لی ہے
ایک قول امام شافعی کا اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ ان کے اشعار ہیں دیوان شافعی میں، تو کہتے ہیں کل العلوم سوى القرآن مشغلہ، کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا الحدیث والفقہ فی الدین، الا الحدیث والفقہ فی الدین، سب چیزیں مشغلہ ہے، گپ شپ فضولیات ہیں سوائے تین چیزوں کے، کیا کیا؟ کل العلوم سوى القرآن، سوى القرآن ایک قرآن وہی، سوى القرآن مشغلہ، الا الحدیث دوسری چیز حدیث، والفقہ فی الدین تیسری چیز کتاب و سنت کے اندر عقل اس کے فہم میں غور کرنے کے لیے استعمال ہو، یہ بھی ایک اچھا علم ہے۔ کل العلوم سوى القرآن مشغلہ پہلا مصرع، الا الحدیث والفقہ فی الدین تین چیزیں ہو گئیں۔ پھر آگے اشعار ہیں، آگے جا کے کہتے ہیں العلم ما کان فیہ قال حدثنا، یہ پہلا مصرع ہے، العلم ما کان فیہ، العلم ما کان فیہ، فالعلم ما کان فیہ قال، علم کیا ہے؟ جس میں قال حدثنا کا لفظ، قال حدثنا اخبرنا حدثنا اخبر، یہ وہی ہے قرآن قاری حضرات نقل کرتے آ رہے ہیں اور حدیث محدثین نقل کرتے آ رہے ہیں، دو علم ہیں جو حدثنا اخبرنا سندوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ فالعلم ما کان فی قال حدثنا، علم وہ ہے جس میں حدثنا اخبرنا سمیت اخبرت یہ ہو۔ فما سوا ذالک وسواس الشیاطین، فما سوا ذالک وسوس اندلا، باقی سب شیطانی وسوسے نہیں، شیطان کی باتیں ہیں اس کے علاوہ سارے۔ فما سوا ذالک وسواس الشیاطین۔ ویسے یہاں امام شافعی نے جو بات کی ہے نا، اس میں انہوں نے عقل کا چٹا انکار کیا، ایک عقل مانی ہے صرف، وہ الا الفقہ فی الدین والا ہے نا، وہ مانی ہے۔ ویسے میں نے عقل کے دو استعمالات اور بھی بتائے، امام شافعی نے ان کا ذکر نہیں کیا، ان میں سے ایک دنیا کے اندر استعمال، وہ امام شافعی کا موضوع نہیں ان شعروں میں، وہ دین کے بارے میں بات کریں، دین کے بارے میں تو یہ ٹیکنالوجی میں عقل کا دخل کو نہیں آتا نا، وہ تو دین کا موضوع ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ویسے باہر نکال دیں۔ ایک رہ گیا ہے کہ عقل دین کے تابع رکھ کے چلانا، اس میں تو وہی سے اوپر گئی نہیں ہے، وہ تو خادم کی حیثیت سے آتی ہے نا۔ لیکن عام طور پر یہ کام جو عقل کے نام پہ لوگ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں متکلم ہی ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں جو ابن تیمیہ کے ذہن سے نتیجہ پہلے طے کر کے صرف عقل سے اس کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، بس یہ ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں آگے بتاؤں۔ اس لیے جو ہے نا امام شافعی کے الفقہ فی الدین ایک ہی انہوں نے دائرہ رکھا عقل کا، ویسے تین دائرے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ چلو اب امام ابن تیمیہ کا بھی فتویٰ لے لیں، ابن تیمیہ کا کہتے ہیں بلکہ امام شافعی کے بعد صاحب نے بھی فتویٰ لکھا ہے، وہ فتویٰ یہ لکھا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وصیت نافذ ہوتی ہے کہ مطلب مرتے وصیت کر جائے، تو فتاوی ظہیریہ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ فتاوی ظہیریہ فقہ شافعی کی کتاب ہے الفتاوی ظہیریہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ مرتے ہوئے فتویٰ دے دینا، وہ فتویٰ دے میرے شہر کے علماء جو ہیں نا، میں مر جانا میری نا ساری مال جو ہے نا علماء میں تقسیم کر دیا جائے، مثلا یہ فتویٰ دے دیتا ہے، وہ علماء کے لیے وصیت کرتے کہ میرا مال علماء کے لیے وقف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن تیمیہ کا اور فقہ شافعی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس فتوے کو نافذ کیا جائے گا، لیکن علماء میں متکلمون داخل نہیں ہوں گے، کیوں؟ علماء ہیں ہی نہیں، وہ تو جہلاء نے خبیث، جہلاء ہی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ جہلاء ہیں کہ علماء ہیں؟ یا علم بالکلام والجہل والجہل بالکلام والعلم، پڑھا نہیں امام ابو یوسف کا قول نہیں سنا آپ نے؟ یہ ابن تیمیہ نے بھی، اور اس طرح شافعی علماء کے فتاوی میں بھی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میرا سارا مال جو ہے علماء پہ تقسیم کر دیں، اس شہر کے علماء میں، مثلا لاہور شہر کے علماء میں، تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا، علماء میں تقسیم کیا جائے گا، پر علماء وچوں علماء شامل نہیں ہوں، کیونکہ علماء ہے ہی نہیں، تو جہلاء نے سارے خبیث، آتی بس میں یہ بات ٹھیک ہے، فتوے میں ٹھیک ہے نا، جو علماء کا لفظ بولا نا اس نے، تو جہالت پر نظر چکے بیٹھے نے، وَإِذَا صَارَ الرَّجُلُ رَأْسًا فِي الْكَلَامِ تَجَاهَلَ، آدمی جب علم کلام میں سرا بن جاتا ہے تو جہالت میں سرا بن جاتا ہے، تو جہلا دے امام نے، تو جہلا میں تقسیم تو نہیں کرنا، مال کس میں تقسیم کرنا ہے؟ علماء میں۔ تو جو علم کلام کے ماہر ہیں، علم کلام علم تھوڑا ہوتا ہے، اس طرح تو علم سحر بھی علم ہے، علم سحر جادو کا علم، جادو کا علم ہے اس معنی میں کہ لوگوں نے اس کے علم کہا ہوا، ورنہ ہمارے ہاں وہ کفر ہے، علم ہے ہی نہیں۔ اس طرح جیسے علم سحر کو علم کہہ دیتے ہیں، اس طرح علم کلام کو علم کہہ دیتے ہیں، ورنہ یہ علم کہاں ہے؟ یہ تو جہالت ہے۔ علم الجہل رکھ لو، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا رکھ لیں؟ علم الجہل، علم الجہل، جہالت کا علم۔ اب جہالت کا علم تو نہیں ہوتا، جہالت تو خود جہالت ہے، وہ علم تو نہیں ہوتا بھائی۔ ہاں جی، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اچھا، اسی فتوے میں اگلا بھی ایک جزوی حصہ، یہ ایک حصہ بتایا ہے،
فتوے کے اندر اضافی بات یہ بھی شامل ہے ابن تیمیہ کے، اور یہ جو ہے شوافیہ کے ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو، اس کا کوئی مکتبہ ہو، بڑا لائبریری ہو بہت بڑی، کوئی 2 لاکھ کتابیں ہوں اس کے پاس، اور وہ یہ اپنا وصیت کر جائے کہ میری یہ ساری کتابیں جو ہے نا وقف ہیں میرے مرنے کے بعد دین کے لیے، ایک کسی مدرسے نے دے دیا جائے، وہ تو وقف نے میری کتاباں، میرا تو بہت بڑا مال تھا، میں نے لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے کتابیں خریدی تھیں، ایک کتابیں میرے مرنے تو بعد کی نا وقف نے، یہ جو ہے نا بیچی بھی نہیں جا سکتی، ورثہ میں تقسیم بھی نہیں ہوگی میری اولاد میں۔ تو فتویٰ یہ ہے کہ جو اس میں علم کلام کی کتابیں نا وہ بیچی بھی جا سکتی ہیں اور وہ وقف بھی نہیں ہوں گی، وہ بیچ کے کھا جاؤ، وہ علم کی کتابیں نہیں بھائی۔ اس نے فتویٰ کیا دیا، اس نے وصیت کیا کی تھی کہ یہ جو میرا مکتبہ ہے نا جس میں علم کی کتابیں ہیں یہ وقف ہیں، تو علم کی کتابیں وقف ہوں گی نا بھائی، اس میں جو علم کلام کی کتابیں ہیں وہ علم ہے ہی نہیں، وہ وقف کوئی نہیں ہوں گی۔ اتنے کھڑے ہیں ہمارے علماء اہل سنت۔ اور کیا خیال ہے آپ کو، جو میں نے باتیں بتائی تھی پچھلی دفعہ بھی اور آج بھی کچھ سنی آپ نے، تو کیا یہ بات کھری سمجھ نہیں آتی ہے آپ کو؟ واضح ہی ہے نا، بالکل کلیئر بات ہے بھائی۔ تابع ہے مطلب کہ یہ کتابیں بیچی بھی جا سکتی، وہ انہوں نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ وہ وراثت میں تقسیم ہو جائیں گی بعد میں، وہ وقف نہیں ہوں گی، چونکہ اس نے لفظ کیا بولا ہے کہ میرا مکتبہ جس میں علم کی کتابیں ہیں وہ ساری وقف ہیں، وہ علم ہے ہی نہیں، اس لیے وہ کتابیں وراثت میں وہ وراثت میں جائیں گے، ان کے بچوں میں پھر تقسیم ہو جائیں گی۔ تحقیر نہیں، حقیقت بیان کرنے کے لیے، تحقیر بھی کیا کرنی ہے؟ تحقیر کا مطلب تو یہ ہے اس کو حقیر ہم جانتے ہیں، اے تو لاش ہے، حقیر تو گل چھوٹی ہے بھائی، اے لاش ہے نے، حقیر تو ہوتا ہے اس کا مقام چھوٹا ہے، اور بھائی ایندہ تو مقام ککھ نہیں ہے گا بھائی، یہ تو لاش ہے، کیونکہ علم ہے ہی نہیں۔ علم کیا ہے؟ دینیات میں وحی سے باز کرنا، یہ علم ہے، اور دینیات میں عقل سے باز کرنا، یہ علم کہاں سے؟ یہ تو علم کی ڈنڈ پٹ دی پکڑ کے ساری، انہوں نے یہ ساری زندگی علم کے نام پر جہالت پھیلاتے رہے ہیں باقاعدہ متکلمین، ان کی باتوں کی کیا اہمیت ہے بھائی؟ ابھی میں نے آج اصل میں جو متکلمین کا مسئلہ تھا نا، آگے علم کلام جو مسئلہ تھا نا اس کا متکلمین کا، کہ آگے وہ جو توحید کی 3 قسمیں کون سی ہیں، اور پھر متکلمین نے توحید اسماء و صفات میں منہج کیا اختیار کیا ہے، اصل میں یہ بات طرف جانا تھا، لیکن آج بات ہماری جو ہے وہ پھر اسی پہ ختم ہو گئی۔ آپ یہ کہہ لیں کہ پچھلے سبق کا تکملہ ہو گیا آج کا، یا پچھلے سبق کے لیکچر میں 2 کہہ لیں، یا ہمارا اگلا جو لیکچر ہے اس کی تمہید کہہ لیں۔ انشاءاللہ عنوان اس کا شفیق صاحب کو میں لکھ کے دے دوں گا، تو انشاءاللہ پھر وہ اپلوڈ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آپ نے سنا ہے، جو کچھ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور آپ کے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں بٹھا دے۔ قل ھذہ، سارے پڑھو قل ھذہ، ہاں سارے بولیں بھائی، اور اے جو پیچھے بیٹھے ہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، یہ میرا منہج ہے، یہ میرا منہج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اس رستے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور یہ رستہ میں نے علی بصیرۃ، پوری بصیرت سے اختیار کیا ہے، ومن اتبعنی، اور میرے ماننے والوں نے بھی اس رستے کو اختیار کیا ہوا اور پوری بصیرت سے اختیار کیا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول کو ماننے والے سب سے بڑے صحابہ، تابعین، السلفیون الاولون، اور اس کے بعد پھر ان کے خلف اور ان کے اتباع جو اہل السنہ والجماعہ ہیں، الجماعہ کا جو حصہ ہیں، ہم سارے اسی انداز میں اسی کو چلتے آ رہے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارا منہج مومنین کا جو چلتا آنے والا رستہ ہے، اور مومنین کا انداز کیا ہے؟ وہ یہی ہے، اور یہ انداز ہم نے پوری بصیرت سے اختیار کیا۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ جو کہا گیا ہے نا، ترجمہ جو کیا گیا الذین یؤمنون بالغیب کا ترجمہ کیا کیا ہے انگلش میں کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ بلائنڈ فیتھ۔ یہ انے ہون گے، ایسی نہیں انے ہے کہ بھائی یہ بلائنڈ فیتھ جو بنایا نا ترجمہ، یہ غلط، بالکل غلط ترجمہ ہے بلائنڈ فیتھ، یعنی ہم اندھے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو مان رہے ہیں بھائی، ہم نے تو پورے شعور سے سمجھا اس بات کو، بات دین کی ہو تو وہی سے ہوگی، تو ہم جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں نا غیبی، غیب کا مطلب میں بتاتا ہوں کیا، غیب کا مطلب یہ ہے، ایک ہے عالم شہادت، ایک ہے عالم غیب۔ عالم شہادت ہے دنیا کی باتیں دنیا کے اصولوں پر، یہ ہے علم شہادت، اور علم الغیب کیا ہے؟ دنیا کی باتیں ہمارے معیار علم سے اوپر، اور ہم ان کو مانتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس وجہ سے کہ ہمیں یہ نقطہ سمجھ آیا ہے کہ اللہ کی باتوں کو عقل پہ پرکھا نہیں جا سکتا، ہم نے اس بنیاد کو سمجھا ہوا ہے، اور یہ بنیاد ہم نے بصیرت سے سمجھی ہے۔ اب اس بنیاد کو جب ہم نے مانا تو مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اب ہم نے آئندہ سے اللہ کی کوئی بات آ جائے، برزخ کی کوئی بات آ جائے، جنت کی کوئی بات آ جائے، جہنم کی کوئی بات آ جائے، دین کی کوئی بات آ جائے،
نماز کی رکعتیں 4 ہیں 5 کیوں نہیں ہیں، مغرب کی 3 کیوں ہیں 1 کیوں نہیں ہے، اور فجر کی 2 کیوں ہیں 4 کیوں نہیں ہے، وضو کے اندر جو ہے تفصیل یہ ہے یہ کیوں نہیں ہے، یہ ساری باتوں میں ہم نے کیا مان لی ہے، اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، یہ ان کا تعلق کس سے ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے ہم نے اس کو ماننا، اور یہ بات ہم نے پورے بصیرت سے سمجھی ہے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور آپ کو نے سمجھا دی بصیرت، یعنی جو چیز ہے دنیا کی ہے ہی نہیں اس میں دنیا سے ہم بات کیسے کریں، یہ ما فوق دنیا کی باتیں ہیں، ما فوق العقل کی باتیں ہیں، تو ما فوق العقل پر ما تحت العقل سے کیسے بات کر لیں، یہ ما فوق العالم کی باتیں ہیں، اس میں ما تحت العالم سے کیسے بات کر لیں، یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی، اس نقطے کو سمجھنے پر ہم مسلمان ہوئے تھے، اور اب ہم مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ بنیادی نقطہ کفر کا شروع کرتے ہیں پکڑ کے بیٹھ کے، اس لیے جو ہے نا ہم نے یہی سمجھا، ایک جملہ بولنے لگا ہوں کہ عقل نے مجھے کہا کہ دینیات کے بارے میں جاہل ہوں اور میں نے اس کو مانا، اب میری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آج کے بعد میں نقل کو عقل پر غالب رکھوں گا، یہ اس بات کو سمجھو، ہمارا نظریہ یہ، اس پر پورا بھی آپ کو ایک لیکچر میں دے سکتا ہوں، عقل نے مجھے سمجھایا کہ نقل کے مقابلے میں بے اصل ہوں، کہ نقل کے مقابلے میں بے اصل ہوں، جب میں نے اس بات کو مانا تو میں مسلمان ہو گیا، اب آئندہ سے میں عقل کو مانتا ہوں، لیکن عقل کے کس بات کو مانتا ہوں کہ نقلی باتوں میں نقل اصل ہوا کرے گی، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ نقل کو بالا رکھو عقل پر، اس لیے نتیجہ یہ نکلا اب جب بھی عقل اور نقل کا ٹکراؤ ہوگا تو عقل کا کہنا کیا ہے کہ میں بے بس ہوں، نقل کو بالا رکھو، اور یہ عقل نے کہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس لیے آئندہ سے اب عقل نقل کا ٹکراؤ اگر ہوگا تو میں کیا کروں گا، میں عقل کے کہنے پر نقل کو بالا رکھا کروں گا، یہی بات مجھے سمجھ آئی تھی، میں نے لا الہ پڑھا تھا، اب لا الہ پڑھنے کے بعد میں دوبارہ پھر عقل کے خلاف چل پڑوں، بھی عقل کے خلاف یہ بات ہے کہ نقل پر عقل کو ترجیح دوں، عقل جو پہلی عقل تھی جس نے مجھے مسلمان بنایا تھا، یہ اس کا تقاضا ہے کہ میں نقل کو بالا رکھوں گا، تب بھی میں لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کو غالب کرنے کی بات میں نے کی تھی، اب میں کیا دوبارہ پہلے کافر مرتد ہو جاؤں، پہلے یہ تو مرتد ہونے والی بات ہے کہ میں عقل پر نقل پر عقل کو ترجیح دوں، یہ تو عقل کے بھی تقاضے کے خلاف ہے، چونکہ پہلی عقل نے مجھے یہی بات سمجھائی تھی کہ نقل حاوی ہوگی، میرا سجدہ ہے، اور یہ سجدہ میں نے دیا تھا تو میں مسلمان ہوا تھا، میں سجدہ کرتا ہوں اللہ کے سامنے اپنی عقل بچھا کے، اللہ تو سب کچھ ہے، میری عقل میں کچھ نہیں ہوں بھائی، یہ لا الہ میں ہم اسی کا انکار کرتے ہیں، اب اس انکار کے بعد دوبارہ آپ اس کو خدا بنا کے کھڑا کر دیں تو پھر لا الہ کہاں گیا، پھر تو الا اللہ کچھ نہیں ہے، پھر ارایت من اتخذ الہہ ہوا والی بات ہے، پھر آپ نے اپنی عقل کو پھر خدا بنایا، پھر خدا کا انکار کریں نا آپ، وآخر دعوانا